السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی دیکھے تک 14 رمضان میں ہماری انٹری ہو چکی ہے۔ پہلا دہا تو ختم ہو گیا الحمدللہ، دوسرا دہا بھی چل رہا ہے، لیکن نمازیں مس مت کرو، نماز تراویح مس مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، روزے مس مت کرو، روزے رہو، روزے رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو بہار میں جس طریقے سے کچھ ٹائم سے چل رہا ہے، 6-7 مہینے سے، وہاں پہ ایک دھندلی مچی ہوئی ہے، خاص کر اسلام کو اور مسلمانوں کو لے کر۔ ہر دن مسلمانوں کے اوپر نئے نئے قوانین بن رہے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ پولیس تماشائی بنے ہوئی ہے، دکانیں جل رہے ہیں، عبادت گاہیں تباہ ہو رہے ہیں، کئی چھلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، اور بچوں کی بلاتکاری ہو رہی ہے، ہر وہ چیز دبا کے چل رہی۔ اور بہرحال اب رمضان میں تو اور زیادہ کر کے بتا رہے ہیں وہ لوگ، جب تک ان کے اوپر کوئی سامنے آ کے صحیح طریقے سے ان کو رونتے نہیں تھے، جب تک ان کی اوقات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آج ساری دنیا میں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج ساری دنیا میں تھو ہو رہی ہے بہار کی سرکار کی، اور جس طریقے سے مدرسے میں گھس کر جو قرآن پاک کی بے حرمتی گئی، قرآنوں کو جلایا گیا، اور وہاں پہ کچھ لوگوں کو مارا گیا۔ یہ حرام کے بچے، یہ گندی نسل کے، یہ بجرنگی کینچوے، یہ وشو ہند پریشد کے آتنکی سالے، یہ اپنے آپ کو ایک وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یقین مانو رے کتوں کی، اب کون سی نسل بولوں تمہاری، کون سی نسل ہے تمہاری، کون سی بیج ہے تمہارا، کہاں سے آئے ہوئے ہیں تم لوگ، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال اب اس کے اوپر ساری دنیا میں، یہاں تک کہ گودی میڈیا بھی بتائی، وہ گودی میڈیا بھی بولی، وہ کیونکہ مجبور ہو چکی ہے وہ بھی، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ گودی میڈیا بتانے کی اور بولنے کی بتا دوں میں، پیچھے سے جو ان کے مائی باپ ہے، ان کے داتا، وہ لوگوں کے سامنے چلے گئے، جا چکی ہے۔ یہ نیوز اس لیے بتانا ضروری ہے، اگرچہ نہیں بتائے تو انہوں بھی اس آتنک میں شامل ہے، سو یقین ہو جاتا تھا سب کو۔ بہرکیف یہ OIC نے جس طریقے سے ایک نیا بیان جاری کیا، GCC کے ساتھ میٹنگ کر کے، اب ان کے اوپر سوائے کارروائی کے علاوہ دوسری چیز نہیں بنتی۔ اب ان کے اوپر پابندیاں بھی عائد کر کے دیکھ لیا، ان کو بینڈ بھی کیا گیا، ان کے کئی پروڈکٹ کو آج بھی بند رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ جو گندے ہوتے ہیں، وہ تو رمضان جیسے برکتوں والے اور کریم مہینے میں تو ان آئٹموں کو بھی بائک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات دوسری ہے، جس طریقے سے بہار میں جو مدرسے میں گھس کر جو ہمارے قرآن پاک کے نعوذ باللہ یہ حرام کی نسلیں، یہ بجرنگی کے جو وشو ہند پریشد کے جو آتنکی جو قرآن کی بے حرمتی کرے ہیں، قرآن کو جلائے ہیں، اب ان کو نہ بخشا جائے گا، نہ ان کو چھوڑا جائے گا۔ اسی طریقے سے OIC نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا اور اپنے ایک بیان بھی جاری کر دیا، اب ان کے اوپر کارروائی کے علاوہ دوسری بات نہیں بنتی۔ اگرچہ ان آتنکیوں کو گرفتار کر کے کفر کردار تک اور اس کے انجام تک نہیں پہنچایا گیا، تو صحیح معنی میں جو ان کو ملے ہوئے ہے وہ پتہ چل جاتا۔ بہرحال بغیر ان کے ہاتھ کے، بغیر اس کے ان کے آنکھ کے، یہ ہونے والا نہیں ہے اتنا بڑا کام۔ انہوں خود شامل تھے اس گندگی میں، اس نسل پرستی میں، اس جو آتنکی کھیل کھیلے یہ آتنکی سالے، تو ان کو دبوچنے کے لیے وارننگ بھی دے چکا ہے اور انتباہ دے چکا ہے۔ انتباہ بولے تو یعنی اتنے خطرناک وہ الفاظ میں اس میں بیان نہیں کر سکتا، وہ لوگ تو کرے ہیں، جبکہ روزہ رکھ کر روزے کے حالت میں بولے ہیں وہ، کیونکہ بھائی ہر مسلمان، جو بھی دنیا کا کون سا بھی مسلمان رہے، تو جب یہ سنے گا تو وہ تو برہم ہو ہی جائے گا، جبکہ اس مدرسے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور ایک آپ لوگوں کو خوشخبری یہ بتا دوں، جو نوٹس دی گئی تھی، جس طریقے سے جو ہمارے اس حضرت کے گھر کو توڑنے کی وہ اس کے
اس کے بعد دوسرا اور ایک معاملہ جو 5-5 لاکھ روپے جو گھر کے اندر ان کے خود کے مخزن میں ان کے گھر والے خاندان والے نماز ادا کر رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ بجرنگی کیجووں نے گھس کر بے حرمتی گالی گلوچ کی تھی. اس کے بعد پھر پولیس بیچ میں دیکھتے رہی پہلے تو، بعد میں مداخلت کر کے وہ مسئلہ وہیں پہ بیٹھ کے یہ لوگ حل کر لیے. نماز تو رک گئی، نماز دوبارہ چالو نہیں ہوئی، نہ اب ہو رہی. لیکن اس کے باوجود نوٹس دی گئی تھی، 5-5 لاکھ روپے ایک آدمی کو فائن کیا گیا تھا، وہ اب ایک سطح سے کینسل ہو گیا ہے، وہ کسی کو بھرنے کرنے کی ضرورت نہیں. رہی بات ان کمبختوں کی، ان دیمکی کیڑوں کی، نسل حراموں کی، جو انداز سے جس طریقے سے جو ان کا جو وہ بڑھ چکا ہے، جبکہ پچھواڑ میں ان کی جو سامنے جو آ کے دوسری جگہوں پہ مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ بات کر سکتے. جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت کم ہے، جہاں پہ مسلمان کم رہتے ہیں، وہاں پہ وہ عبادت گاہوں کو، مساجد کو، مدارس کو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو آج یہی سوال کیا گیا وہاں پہ کہ جب تک ہم خالی بولتے رہیں گے یا ان کے اوپر کچھ ہوگا، انہوں رکیں گے یا ان کو روک سکتے یا نہیں روک سکتے. تو اس کے اوپر OIC اور GCC نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے، اور خاص کر رجب طیب اردگان نے جس طریقے سے ٹویٹ بھی کیا اور ٹیلی فون کر کے بھی بات کی ذمہ داران سے کیبنٹ کی، کہ حرکت جو ہو رہی ہے یہ بڑی مہنگی پڑے گی. اگرچہ پھر یہ قوم اگرچہ اپنے اس پہ آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے دیش کا ہی نقصان ہوگا، دیش واسیوں کا نقصان ہوگا. ان کو دیش سے یا دیش واسیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں شروع سے ان کی نسل جب سے نکلی ہے، کس کا دھکا ہے وہ تو معلوم نہیں، لیکن جب سے آئے سوائے گندگی کے علاوہ، سوائے اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو یہ لوگ تکلیف نہیں دیتے. کیونکہ مسلمانوں سے اور اسلام سے ان کو کیوں اتنا تعصب ہے، اتنی حسد کیوں ہے، اتنی جلن کیوں ہے، جو مسلمانوں کو مسلسل یہ تکلیف دے رہے ہیں. بہرحال OIC نے صاف الفاظوں میں وہ ٹویٹ بھی لگا رہا ہوں، اس کا وہ دیکھیے آپ لوگ، جو ایکشن لیا ہے OIC اور GCC نے مل کر ان کے اوپر. اور کل ان کے کئی ایسے چیزیں ہیں اس کے اوپر تو پابندی عائد ہو چکی ہے، پروڈکٹ بند ہو چکے ہیں، بائیکاٹ کیا گیا ہے. اب دوسرے مرحلے میں جو انہوں کرے ہیں، انہوں خود کھود لیے گھڈے کو، چاہے گٹر کے پانی سے بہہ جاؤ انہوں یا کچھ بھی ہو، ان کی اوقات، ان کی حیثیت برابر دکھائی جائے گی. بہرحال OIC میں پہلے سے بولتے ہوئے آ رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہر چیز کا جواب بھی دیا جائے گا اور معقول دیا جائے گا. اب نہ انہوں نہ بچ سکتے، نہ انہوں کہیں چھپے تو ان کو پناہ ملے گی. کیونکہ جو پناہ دے گا، جو چھپائے گا، جو وہ کرے گا، اس کی بھی سمجھو شامت آ چکی ہے. کیونکہ GCC نے کھلے طور پر کھلے الفاظوں میں کہہ دیا، اور اس کے بعد OIC نے تو جو ہے سو کئی حدوں کو پار کر دیا. اور آج پہلی مرتبہ اتنے جنون میں دیکھا میں الحمدللہ OIC کو، جو رویہ اختیار کیا تھا OIC نے، ماشاءاللہ وہ قابل دید ہے. اور ان کو جس طریقے سے جو گرفتار کرنے کی جو بات چل رہی، اب گرفتار تو جھکمرا کے کرتے، اس میں 4 جنے بے گناہ رہتے، اب وہ دیکھ کر کے لے کے آ کے ہم گرفتار کر لیے. لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے پاس CC کیمروں کے وہ ہوں گے، اور جتنا ہو سکتا ہے ویڈیو آپ لوگوں کو ملی اگرچہ تو میرے کو بھیجیے آپ لوگ، انشاءاللہ تعالی، اور آسانی ہو جائے گی کام کرنے کی. اور نہیں بھی ہے، نہیں بھی بھیجے تو ان کو تو جو سزا ہے وہ تو مل کر رہے گی، وہ ہر حال میں ملے گی. ان کی اوقات بھی ان کو دکھائی جائے گی، وہ بھی اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا، آپ جو حالات جو ہمارے دیش کے اندر ہے، اور صرف ٹارگٹ مسلمانوں کو اور عبادت گاہوں کو، مساجد کو کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کو خود پتہ ہے، نہ ان کی اوقات ہے، نہ ان کی حیثیت ہے، نہ اتنی ہمت ہے. یہ کیا ہے جو خاموشی اختیار کرے، کیونکہ مسلمان صبر و تحمل سے کام لیتا، اور خاموشی ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، اور انہوں بھگت بھی چکے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ اپنی نیچ حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتے. اب ان کا وقت آ چکا ہے، وقت تو طے ہے ان کا، اب انہوں تو چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ان کی عمر ختم ہو چکی ہے، ان کے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے. اور یہ پھٹا تو یقین مانیے تم سارے عالم میں یہ بسان جائے گی.
یہ بدبو عالم میں جائے گی انشاءاللہ، یہ بھی پکی بات ہے، کیونکہ ہر پاپی کا خاتمہ ہے، ہر ظالم کا انت ہے، اور یہ ظالموں کا اور پاپیوں کا بھی اسی طریقے سے ہوگا، آپ لوگ دیکھیں گے بھی اور یاد رکھیں گے انشاءاللہ ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ان کے اوپر کیا کارروائی کی جائے گی۔ اب انہوں کرے نہیں کرے اگرچہ تو ہمارے کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے، برابر ان کو سزا مل کے رہے گی، وہ بھی ماحول ملے گی انشاءاللہ۔ اور میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔